نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ون امہ ون فیملی. ناظرین، کافی ہفتوں پہلے ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا کہ علماء کون. تو اس کا ابھی تک نے جو بات کی تھی کچھ شکوے شکایتیں جو اپنے بڑوں سے اپنے علماء کرام سے کیے تھے. آج اس شکوے کا آج ہم نے جوابی شکوہ جناب اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم اپنے بڑوں سے شکوہ تو کر لیا، اب کچھ شکوے ہمارے متعلق عام عوام کے متعلق ہیں وہ بھی کرنے ہیں کہ ان میں بھی اصلاح کے کہاں کہاں پہ ضرورت ہے. تو پہلی جو بات ہے جوابی شکوہ کی وہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ مولوی کو نہ خود غیر ارادی طور پر یا ہمیں خود نہیں پتہ چلا ہم نے اس لفظ کو جناب بدنام کر دیا. یہ توہین امیز لفظ بن چکا ہے. ہم اس کو ایسے جو نا ہمارے معاشرے میں یہ شرائط کر چکا ہے کہ ہم اس کو جب کسی کو کہتے ہیں مولوی تو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اسے دنیا داری کے علوم کا نہیں پتہ، اور یہ جو نا بالکل مسجد کی حد تک اس کو کچھ معاملات پتہ ہے، اس کے علاوہ یہ بالکل کورا ہے. کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہوگی، لیکن ہم نے خود جو نا دین کا جیسے بھی انہوں نے سہارا بنے ہوئے ہیں، ہم نے مولوی لفظ کو بدنام کر دیا. دوسری طرف یورپ میں آج بھی پوپ انہوں نے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، لیکن آج بھی وہ پوپ کی اس طرح جو اس لفظ کو یا اس جو نا ان کا جو کردار ہے اس کو بدنام نہیں کر رہے جس طرح دوسری طرف ہم اپنے دین میں اسلام میں مولوی کو بدنام کر رہے ہیں. دوسری طرف اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو کیا عزت دی ہے کہ ہم نے نکاح پڑھانا ہو تو وہ بیچارہ جو نا جس کو ہم نے مولوی کہتے ہیں وہ رجسٹر پکڑ کر آپ کے پیچھے ہے. وہ جی ابھی بارات نہیں آئی، ابھی آپ انتظار کریں، آپ رجسٹر لے کر اس طرف اس کونے میں جا کر بیٹھیں. لیکن دوسری طرف آج بھی یورپ جس نے مذہب کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وہ آج بھی نکاح انہوں نے کرنا تو خود چرچ میں چل کر جاتے ہیں. آج بھی انہوں نے اس جگہ پر اس مقام پر ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کو عزت دی ہوئی ہے. یورپ میں شاہی خاندان بھی ہو تو وہ بھی چل کر جو نا چرچ میں جاتا ہے اور نکاح کرتا ہے. ہمارا مولوی اس درجے پہ ہے کہ وہ بیچارہ رجسٹر نکاح کر لے کر ہمارے پیچھے گھوم رہا ہے. تیسری بات کہ ہم نے میں اکثر یہ بات یہ خوش طبعی تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں شاید خوش طبعی میں لگے، لیکن حقیقت یہی ہے. میں کہتا ہوں محلے کا جو مولوی ہوتا ہے وہ محلے کی بیوی ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے چھوٹا، ہر بندہ آ کے مسجد میں مولوی پر تنقید کرتا ہے. مولوی صاحب نے نماز کیسے پڑھائی ہے، مولوی صاحب آپ کے مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، مولوی صاحب نے یہ مسجد کا یہ کام نہیں کروایا. چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک ہم جو مولوی جس کو ہم نے دین کا خود ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس کو ہر بچے سے لے کر بڑا تک جو نا مسجد میں آ کر تنقید کا نشانہ بناتا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، جیسے بھی ہیں ان میں کمی کوتاہی ہوگی، لیکن کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ مولوی صاحب نے ڈیمانڈ کی ہو کہ بھائی ہمیں چھٹی چاہیے. چھٹی کیا 5 نمازیں ہم 2 پڑھائیں گے بھائی، 3 کے لیے آپ کوئی اور بندوبست کریں، یا 2 کے لیے کسی اور کو، 2 کے لیے کسی اور کو، 1 کے لیے کسی اور کو آپ بندوبست کریں. وہ ویسے چھٹی لے لے گا، لیکن اگر اس کا 24 گھنٹے کا اس کو ہم نے ملازم سمجھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، کبھی بھی مولوی احتجاج نہیں کیا کہ آپ میری تنخواہ اگر نہیں بڑھائیں گے تو میں آج سے نمازیں نہیں پڑھاؤں گا. سارے جو نا ملک میں جو نا ہڑتال ہو جائے یا احتجاج ہو جائے کہ آج کی دن ہم نے نمازیں نہیں پڑھانی، احتجاج کرنا ہے اس وجہ سے کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. کبھی یہ سنا ہے؟ کبھی چند واقعات کچھ واقعات ہو جائیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کبھی مولوی جس کو ہم نے ایک لفظ بنا لیا ہے، اس کو جو ہے نا توہین امیز لفظ بنا دیا ہے، کبھی اس نے خودکشی کی ہے؟ اس کے بچے بھی 5-7 ہوں گے، خود بھی میاں بیوی ہوں گے، کوئی ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے، تو ہاں کس میں گزارا کر رہا ہے؟ 5,000 سے لے کر 25,000 تک جو ہے نا. یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے تھوڑے وسائل میں کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی نے حجرے میں خودکشی کی ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے نمازوں کے لیے چھٹی مانگی ہو؟ کبھی. اس سے اگلی بات، آج بھی پوپ انہوں نے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، لیکن آج بھی ان کی بڑی اچھی مہارت ہے.
ہمارے جو مولوی ہیں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ وہی پہلے والی بات، 5,000 سے لے کر 25,000 تک، یہ آپ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں جو معاملہ چلتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ بھی چند علاقوں میں ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہاں پر تنخواہ ہی نہیں ہے، وہ فصل کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب فصل آتی ہے اس کے کچھ دانے اس مولوی صاحب کے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے یہ ساری سال اسی سے گزارا کرو۔ اتنے کم وسائل میں اور اتنی زیادہ ڈیوٹی کے ساتھ اور اتنی زیادہ ہماری جو ہے نا ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہائی کر کر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مدارس ہیں جہاں سے وہ پڑھ کر نکلتے ہیں ان کو ہم خود بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی مدارس میں کیا ہو رہا ہے جی، ان کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو نا وہ اچھے طریقے سے دین کو جو نا لوگوں کو بتا سکیں یا آگے پہنچا سکیں۔ ہم خود اصلاح کی بجائے تنقید کر رہے ہیں، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے سب سے اہم اور اعلیٰ جو نا وہ کام پکڑا ہوا ہے، اس میں کمی کوتاہی ہوگی، لیکن اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم تنقید تو نہ کریں، اور اگر کہیں ہمیں لگتا ہے یہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے تو اچھے طریقے سے انہیں یہ بات کنوے کریں کہ یہ مدارس جو ہیں یہ سکولز ہیں، ان کا سٹینڈرڈ اچھا کریں، ان میں یہ کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کو مل کر جو ہم اس کو بہتر کریں، بنسبت یہ ہے کہ ہم مدارس کو یا مدرسہ کے جو بچے ہیں ان کو ایک بدنامی کا جو نا ذریعہ ہم خود بن رہے ہیں، مسلمان نہ کفار بن رہے نہ کوئی اور بن رہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس میں ایک اور ساتھ چیز ہے، اس میں جو بنیادی وجہ جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یورپ میں ایک وقت تک کئی صدیاں انہوں نے اپنے پوپ اور چرچ کو بہت عزت دی، اس کے پیچھے چلے، جیسے جیسے وہ کہتے تھے ویسے ویسے کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے جو پوپ میں ان کے چرچ میں جو خامیاں تھیں اس سے وہ جو نا متنفر ہو کر تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی ہم نے چرچ اور مذہب کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ اسی چیز کو آج ہمارے ذہن میں یہ پڑ چکی ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو ہے نا یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تو اسی ڈگر پر اسی طرح چاہ رہا ہوں، اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے بغیر سوچے سمجھے۔ آج جو ہم اپنے دین کو خود بدنام کر رہے ہیں، مولوی لفظ کی توہین کر رہے ہیں، مولوی کو عزت نہیں دے رہے، اسے مارات نہیں دے رہے، اس کے جو مدارس سکول سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ ساری وجوہات یہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں مذہب کسی کا ذاتی فعل ہے، بھئی جو چاہے کرے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالو، اس کو ذاتیات تک لے آؤ، اس کو اجتماعی لیول پر نہ لے کے آؤ۔ جس طرح دیکھو جی یورپ نے ترقی کی ہے، اس نے جو نا مذہب کو جب اپنی زندگیوں سے نکالا اجتماعی سطح پر تو انہوں نے ترقی کی۔ ہم بھی جب تک مذہب کو اپنی اجتماعی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے تب تک ترقی نہیں کریں گے۔ یہ وہی سوچ ہے کہ ایک چھری تو ہے، اس سے سبزی بھی کٹتی ہے اور فروٹ بھی کٹتا ہے، اور کہیں غلطی سے اس سے کوئی بندہ مر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ چھری بندہ مارتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ چھری کا استعمال غلط تھا۔ مذہب کو، دین کو ہم نے نہ صحیح طرح سمجھا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور نہ اس کی اثر روح کو ہم نے سمجھا۔ جس طرح یورپ کو غلطی لگی، یہود کو، نصارہ کو غلطی لگی، آج ہمیں بھی ہمارے روشن خیال لوگوں کو خصوصاً غلطی لگ چکی ہے کہ یہ مذہب جو نا یہ ذاتی معاملہ ہے، کسی اجتماعیت میں اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں رکھی ہیں کہ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں، ہم دیندار لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ کمی کوتاہیاں پہلے شکوہ میں بیان ہو چکی ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس میں کمی ہو تو ہم اس کو بدنام اور تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں مزید انشاءاللہ جوابی شکوہ کے بارے میں ہوگی کہ عام عوام کیا کر رہی ہے کہ مولوی لفظ کو بدنام کر دیا ہے۔ نکاح کے لیے آج بھی یورپ میں بڑے سے بڑے امیر، بڑے شاہی خاندان کو چل کر چرچ میں جانا پڑتا ہے، ہمارا مولوی ہمارے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ آج بھی ہم مسجد میں مولوی کو اتنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بھئی تم نے نماز جلدی کیوں پڑھائی ہے، تم نے نماز دیر سے کیوں پڑھائی ہے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تنقید 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 کرتے ہیں۔ مولوی کے معاملے میں چھٹی نہیں ہے، وہ احتجاج نہیں کرتا، خودکشی کے معاملات اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ یورپ آج بھی اپنے پوپ اور چرچ میں جو مراد دے رہا ہے، ہم انہیں چند دانوں کی عوض اور چند 5-10 ہزار کی عوض جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دو۔ مدارس ہیں، مدارس میں جو ہے نا وہ اگر ان میں کمی کوتاہی ہیں تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
یہ نہ ہو کہ ہم تنقید کریں. تو یہ چند باتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ مزید ہم بات اس کے بارے میں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو یہ دین کے مراکز ہیں مدارس کی شکل میں، اور ان سے نکلنے والے جو بچے ہیں، ان میں جہاں جہاں بہتری کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم اکٹھے ہوں، اپنے جو نا ذہنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ سوچیں کہ ان میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے. کیوں؟ اگر یہ مدارس اور یہ مساجد کے امام ہماری زندگیوں سے نکل جائیں تو پھر اگلی دفعہ بات کریں گے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوں گے، ہمارے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم حاصل کرنے کی اور دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی عزت کرنے کی جو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کمی ہمیں نظر آئے اچھے طریقے سے ان کو بتا دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.